یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم مرقس کی انجیل باب 9 ختم کرے۔ ہم دیکھے تھے کہ مسیح کی صورت پہاڑ پہ بدل جاتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ ایک بچہ جو بدرو کے قبضے میں رہتا ہے، مسیح اس بچے میں وہ بدرو کو نکالتے ہیں اور بچے کو بدرو کے بندش سے آزاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھے تھے کہ مسیح کے شاگرداں راستے چلتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ حجت کرتے ہیں کہ بڑا کون ہے، اور مسیح ان لوگوں کو بولتے ہیں اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھے تھے کہ یوحنا ناراض ہوتے ہیں کہ مسیح کے نام سے کوئی بدرو کو نکال رہا ہے جو ان کے گروہ کا نہیں ہے، مگر مسیح یوحنا کے ناراضگی کو دور کرتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ مسیح گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گناہ کی سزا جہنم ہے، لیکن گناہ کو زندگی سے نکال کے پھینک دینے سے جنت حاصل کرتے ہیں۔ گئے وقت ہم بہت کچھ باتیں دیکھے تھے اور کلام کو ختم کرے تھے۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 10 اور دیکھیں گے کہ باب 10 کے ذریعے سے ہم کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ باب کو شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 2، یعنی کہ آیت 1 اور 2 لکھا ہوا ہے، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فرشتیوں نے پاس آ کر اس کے آزمانے کے واسطے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ پیارے بھائی بہن، یا ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ فرشتیاں مسیح کو اس لیے سوال نہیں کریں کہ ان کے سوال کا جواب ان کو ملے، بلکہ مسیح سے اس لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ ان کو پھنسائے۔ طلاق اور شادی کے بارے میں ان کے پاس اپنے خیالات تھے، تو یہ پھنسانے والا سوال کرتے ہیں، اور ان کا سوال ہے، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ یہ ان کا سوال تھا، مگر اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کیا کرتے ہیں۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ وہ بولے، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مسیح کو معلوم تھا میرے دوست کہ فرشتیاں کو ایسے قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ کئی کو بولے تو اگر ہم استثنا کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 1 اور 2 دیکھیں گے تو موسیٰ کی شریعت بولتی ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفت نہ رہے، تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اس سے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ طلاق نامہ لکھنے کی اجازت دیے، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو یہ موسیٰ کا یا خدا کا خیال نہیں تھا کہ کچھ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور میاں بیوی کو طلاق دے دے۔ پیارے بھائی بہن، آگے اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح شادی کے بارے میں ان لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آیت 5 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اس سبب سے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔
اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو یہاں جو مسیح بول رہے ہیں کہ شروع سے خدا کا ارادہ نہیں تھا کہ آدمی عورت کو طلاق دینا، بلکہ مرے دم تک اس کے ساتھ رہنا۔ یا مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا ایک مرد عورت کو جوڑا ہے۔ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس کو جوڑا ہے آدمی اس کو توڑ دے رہا ہے۔ تو یہاں آدمی کیا کر رہا ہے؟ خدا کے مرضی کے باہر ہو جا رہا ہے۔ اور یہاں مسیح ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے مرضی کے باہر نہیں ہو سکتے۔ آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ مسیح شادی کے بارے میں کتنے سخت ہیں، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات کو بالکل آسان سمجھ رہے ہیں۔ اصلیت میں دیکھا گیا تو انسان کی جسمانی خواہش یہ کام کرنے میں اس کو مجبور کر دے رہی ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان خدا کے مرضی کے باہر ہو کے خدا سے رشتہ توڑ دے رہا ہے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ پیارے بھائی بہن، ہم بچوں کو کتنا جلدی نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے کہ بچے کسی کام کے قابل کے نہیں ہیں، بلکہ کئی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بچے ہیں ان کو خدا اتنا جلدی خدا میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے۔ حالانکہ مسیح کے شاگرداں بچوں کو مسیح کے پاس آنے سے روکنا چاہ رہے تھے، مگر مسیح کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ان کے شاگرداں بچوں کو ان کے پاس آنے سے روکنا۔ اگر ہم ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو ہم قدم قدم پہ خدا کے مرضی کے خلاف جاتے ہیں۔ یا مسیح ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو خدا کے پاس لانا چاہیے اور ان کو خدا کے راہوں پہ چلنے کے لیے سکھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ مسیح ہم سے خفا ہوں گے۔ بچوں کو خدا میں آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آیت 15 میں مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہت کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جب مسیح یہاں یہ بولتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہت کو بچے کی طرح قبول نہ کرے، میرے بھائی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں غرور پیدا نہیں ہونا، ہمارے دل میں کسی کے لیے شکایت نہیں رہنا، ہمارے دل میں کسی کے لیے جلاپا نہیں رہنا، بلکہ ہمارا دل نرم رہنا اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا۔ مسیح چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہمیشہ حلیم رہنا۔ آیت 16، پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ مسیح بچوں کو پسند کرتے تھے، اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں بچوں کو برکت دیتے ہیں۔ میرے دوست، ہم بچوں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو اسے اٹھاؤ اور اس کو چومو اور اس کے لیے دعا کرو اور خدا کے طرف سے اس کے لیے برکت چاہو۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ شخص کو ضرور یہ معلوم تھا کہ مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی کا جواب ہے۔ آیت 18،
یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو یا مسیح اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے سوائے کوئی اور نیک نہیں ہو سکتا۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے کو نیک بولتا ہے تو میں خدا ہوں۔ اور میرے دوست، یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ مسیح خدا ہیں۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دیکھ کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ 10 حکموں کا پہلا حصہ خدا سے تعلق رکھتا ہے اور شریعت کا دوسرا حصہ انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ یا ہمارے خداوند انسان کا جو رشتہ خدا سے رہنا ہے اس پہ نہیں بات کرے، بلکہ انسان کا رشتہ انسان کے ساتھ کیسا رہنا اس پہ بات کرے ہیں۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا، جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ مسیح اس کو بولنے لگے کہ تیر میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ اس کا جو رشتہ خدا کے ساتھ ہونا تھا اس پہ مسیح اشارہ کر رہے تھے۔ جو چیز اس کے اور خدا کے رشتے کے بیچ میں آ رہی تھی وہ چیز اس کی دولت تھی۔ یہ آدمی مسیح کو نیک بولا، اور اگر انہیں مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، یعنی کہ اگر انہیں مسیح کے پیچھے چلیں گا تو اس کو یہ بات کا پتہ چلے گا کہ اس لیے مسیح نیک ہیں، کئی کو بولے تو انہوں خدا ہیں۔ مسیحیاں یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں اپنا رشتہ دولت کے ساتھ توڑ کے ان کے پیچھے ہو جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ چیز اس کو کہاں پہنچائیں گی؟ میرے دوست، اس وقت مسیح یہ آدمی کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے راستے میں ہیں۔ اگر انہیں مسیح کے پیچھے ہوتا تو انہیں ان کے صلیب کے پاس آتا تھا اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، مگر یہ آدمی اپنی دولت کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا اور چھوٹی صورت کر کے وہاں سے چلے گا۔ یہاں جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پولس رسول بولتے ہیں کہ روپے کی محبت ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے۔ یہاں پولس رسول وہ چیز کو دہرا رہے تھے جو چیز کے بارے میں مسیح بول چکے تھے۔ پیسہ ہر چیز خرید سکتا، مگر ایک قیمتی چیز کو نہیں خرید سکتا، اور وہ قیمتی چیز ہے ہمیشہ کی زندگی۔ آیت 23 سے 25 میں لکھا ہوا ہے، پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچو، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ میرے دوست، یہ پکی بات ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں جا سکتا۔ انسانی سوچ کے حساب سے یہ ناممکن کی بات ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا،
لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے دوست، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، صرف یسوع مسیح کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے کہ پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ پلنگ خرید سکتا ہے مگر نیند نہیں خرید سکتا۔ پیسہ کھانا اور روٹی خرید سکتا ہے مگر بھوک نہیں خرید سکتا۔ پیسہ دوائیاں خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا۔ پیسہ ہیرا خرید سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ پیسہ عبادت خانہ بنا سکتا ہے مگر نجات نہیں خرید سکتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح یہ ظاہر کرے کہ یہ آدمی وہ چیز سے چھٹکارا پانا جو چیز اس کے اور خدا کے بیچ میں آ رہی تھی۔ دولت ایک ایسی چیز تھی کہ یہ آدمی کو خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے سے روک رہی تھی۔ اگر انہیں یسوع مسیح کے پیچھے ہو جاتا تو یہ بات سیکھ جاتا تھا کہ یسوع مسیح اس لیے نیک ہیں کیونکہ وہ خدا ہیں۔ آیت 28 سے 30 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پترس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میرے اور انجیل کے واسطے چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے۔ گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ تو پیارے بھائی بہن، یا مسیح پترس کو ڈانٹنے کے بجائے اجر کے بارے میں ذکر کرے کہ وہ سارے لوگوں کو اجر ہے جو ان کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ میرے دوست، یہ قاعدہ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب اجر دیا جائے گا۔ آیت 32 سے 34 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے۔ پس اس نے پھر ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے وہ باتیں کہنے شروع کیں جو اس پر واقع ہونے والی تھیں کہ دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ پیارے بھائی بہن، یا مسیح جو ہیں یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ سارے باتاں مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں۔ مگر یہاں ہم کو ایک بات ضرور غور کرنا ہے کہ مسیح اپنے موت کے ساتھ ساتھ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ آیت 35 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ پیارے بھائی بہن، یہ قصہ ہم کو متی کی انجیل میں بھی ملے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ماں مسیح کے پاس آتی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے عہدہ چاہتی ہے، اور جب مسیح پوچھتے ہیں کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو، تو ان لوگوں کا جواب رہتا ہے ہاں۔
آیت 39 اور 40 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے لو گے، لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہے کہ یعقوب شہید ہو گئے اور یوحنا کو پٹمس بھیجایا گیا۔ لوگ یہ نہیں یقین کرتے ہیں کہ یوحنا شہید ہوئے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا۔ جو بھی ہے، ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یا یہ آیتوں میں ہمارے خداوند یہ نہیں بولے کہ ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھنے کے لیے یا ان کے بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مسیح ایسا نہیں بولے، مگر انہوں ضرور یہ بولے کہ اپنی داہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ میرے دوست، جنت آپ کو تحفے کے طور پہ ملتی ہے، مگر جنت میں جو جگہ آپ کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ جنت میں جو عہدہ آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ آپ کے کام کے ذریعے سے ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات جو ہے مفت میں ہے، مگر ہم اجر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر مسیح کے طرف سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا میں آپ کو محنت کرنا ضروری ہے۔ آیت 41 میں لکھا ہوا ہے، اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے۔ میرے دوست، مسیح کے 10 شاگرد اس لیے یہ 2 شاگردوں سے خفا ہو گئے، کئی کو بولے تو یہ دونوں مسیح کی طرف سے عہدہ چاہتے تھے۔ تو یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے خداوند جو ہیں اپنے شاگردوں کو ایک قاعدہ سکھانا پڑا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو طریقہ دنیا استعمال کرتی ہے وہ خدا کا طریقہ نہیں ہے۔ آیت 22 سے 45 میں لکھا ہوا ہے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیے میں دے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے خدمت گزاری کے لیے چننا اور ان کو ایک عہدہ دینا جو دل کے غریب ہیں، جو اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے سامنے چھوٹا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، آج ہم طلاق کے بارے میں دیکھیں، بچوں کے بارے میں دیکھیں، دولت مند آدمی کے بارے میں دیکھیں، اور یوحنا اور یعقوب کے عرضی کے بارے میں دیکھیں۔ خدا ہم کو یہاں صاف صاف یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے اس سے رشتہ قائم کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا۔ خدا کی راہ یہ بتاتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسروں کو نہیں چھوڑنا، بلکہ زندگی بھر ایک دوسروں کا ساتھ دینا۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو خدا میں آگے بڑھانا۔ تیسری بات یہ کہ ہماری محبت پیسوں سے بھی زیادہ خدا سے رہنا۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ ہم عہدے کے تلاش میں نہیں رہنا، بلکہ غریب دل کے ساتھ خدا کی خدمت گزاری کرنا۔